بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم حاضر ہیں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پوڈ کاسٹنگ کے پروگرام میں، اور آج ہماری مہمان جو شخصیت بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور بہت ساری صلاحیتیں وہ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ماشاءاللہ وہ ان کی پہچان بہت زیادہ ہے کہ جہاں وہ ایک عظیم خطیب ہیں اور بہت سارے باصلاحیت لوگوں کے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے کہ وہ ہر سال نوجوانوں کو ایک ایسا کورس کرواتے ہیں جس میں وہ خطیب بنتے ہیں اور مبلغ اسلام بن کر دنیا بھر میں جا کر وہ دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سنتوں کی احیاء کا کام کرتے ہیں اور دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب ہیں۔ آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہے اور ڈسکس کریں گے، تو آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ رب العالمین۔ آج بڑے اہم ٹاپک پر آپ کو ہم نے دعوت دی ہے جی، وہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری بہت پیاری رہنمائی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ۔ ہمارا ٹاپک فلسطین کے بارے میں ہے کہ آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جی، تو اس میں جو ہم سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطین جو ہے کیا، اصل میں یہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان کو اس طرح شہید کیا جا رہا ہے ظلم و ستم کے ساتھ۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو حضرت قبلہ قاری صاحب آپ کا اور آپ کے میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس خوبصورت عنوان پر جو ہے وہ کچھ عرض و معروضات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا، اور دعا گو بھی ہوں اللہ کریم آپ کے اس عمل خیر اور کار خیر میں اللہ کریم ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ بلکہ اللہ کرے یہ اتنی مضبوط اور توانا آواز بنے کہ پورے عالم اسلام کو جتنے جو ہے وہ ماڈرن ایشوز ہیں، جتنے جدید ہمارے چیلنجز ہیں، ان سب کے حوالے سے آپ کا یہ اسٹوڈیو جو ہے وہ عالم اسلام کو فیض یاب کرے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ نے جو مجھ سے سوال فرمایا ہے کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، بنیادی طور پر آپ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی اس کی تفصیل دیکھیں جی۔ قدر تفصیل آپ کے سوال میں کچھ یوں ہے کہ اور اہل اسلام مسلمانوں کے روز اول سے کچھ دشمن رہے، کچھ ہمارے وقتی دشمن تھے، کچھ ہمارے دائمی دشمن تھے۔ جی۔ وقتی دشمن تو وہ کہلائیں گے جنہوں نے ہم سے کسی نہ کسی بات پر ہماری ان کی ہم سے کوئی دشمنی طے پائی، انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا، ہم نے دے دیا، یا ہم نے لے لیا انہوں نے بدلہ دے دیا، اس طرح کچھ کر کے ہو گیا۔ جی۔ کچھ ہمارے دائمی دشمن بنے، جی۔ ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو سر فہرست ہے وہ یہود ہیں۔ اب یہود کون ہیں؟ جی۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کریم کے بڑے پیارے پیغمبر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، بلکہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انبیاء اور بھی آئے، ان کی بھی آئی، سابقہ ملل بھی آئیں، ان کی ادیان بھی آئے، سارا کچھ ہوا۔ بنیادی طور پر تو دین اسلام دین حنیف ہی ہے، دین ابراہیمی ہی ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد مبارک ہے وہ دو طرح سے ہے۔ جی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام ہے بی بی ہاجرہ سے، جی۔ اور ان کو حکم ربی سے آپ نے بواد غیر ذی زرع، بیاب ہو گیا وادی، یعنی حجاز مقدس میں آپ نے آباد کر دیا، موجودہ حجاز مقدس۔ جی حجاز مقدس۔ اور جو دوسری اولاد ہے آپ کی جناب اسحاق علیہ السلام، جی، وہ فلسطین میں، اور پھر ان سے آگے جو ہے وہ حضرت اسحاق سے یعقوب ہیں، یعقوب علیہ السلام سے آگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ یوسف علیہ السلام یہاں سے پھر
فلسطین سے کنعان سے جو ہے وہ مصر آباد ہوتے ہیں، جی اور آپ کے پھر باقی بھائی بھی جو ہے وہ سارے کے سارے وہیں پہ، ایک طویل اس میں بھی تفصیل ہے، وہاں پر آباد ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ ان سے نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جی اور یہ نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، ہزاروں انبیاء بلا مبالغہ آئے، یعنی یہ سارے بنی اسرائیل جن کو بنی اسرائیل۔ اب وہ میں عرض کرتا ہوں بنی اسرائیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اچھا، یعنی اس وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا اب ان کی اولاد جو ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آتے رہے، اور اللہ کریم جو ہے وہ ان کو کیا فرماتا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اللہ اور انعام و اکرام کی بارشوں کا عالم حضرت کا ارشاد قبلہ یہ ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے کھانے من اور سلوہ بھی تمہارے لیے ہم نے اتارا۔ یعنی بڑی لاڈلی قوم تھی، بالکل لاڈلی قوم تھی، جو رب کے خلیل کی قوم تھی، اتنے احسانات، اتنے انعامات، بہت فضل فرمایا اللہ نے اس قوم پہ۔ مگر ان کی سرشت میں اور ان کی نیچر اور فطرت میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جب بھی ان کو آسائشیں انعام و اکرام کا سلسلہ ہوتا تو یہ کیا کرتے، سرکشی پہ اتر آتے۔ چلتے چلتے اللہ کریم نے حکم دیا کہ اسحاق علیہ السلام کو، تو آپ نے اللہ کا گھر مسجد اقصیٰ تعمیر کی۔ سب سے پہلے تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی ہے۔ اچھا، اب اس پوائنٹ پہ غور رہے۔ حضرت آقا علیہ السلام کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، عرض کی گئی حضور سب سے پہلا مسجد پہلی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام ہے۔ اور وہ جو معروف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، تو عرض کی گئی پھر فرمایا مسجد اقصیٰ۔ حضور اس میں دونوں میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ اب وہ 40 سال کے محدثین نے جواب دیے ہیں، ہماری وہ خوف طوالت سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام نے اس کو پہلی بار تعمیر کیا، جی پھر یہ چلتے چلتے یہ قوم جو ہے وہ شموئیل علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، جی، اور وہاں سے طالوت بادشاہ جو تھا اس کو بخت نصر کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، اور جالوت کے مقابلے میں، اور جالوت کو مارنا تھا۔ جالوت زبردست قوی الجثہ تھا، تو داؤد علیہ السلام اس وقت بچپن میں تھے۔ جی، شموئیل علیہ السلام کے حکم پر اب طالوت، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہوئی تھی کہ طالوت کو کہا جائے کہ وہ جالوت کو مارے، تو قوم کہتی تھی کہ طالوت کے اندر اتنی کیپیسٹی کہاں سے آ گئی کہ وہ جالوت سے مقابلہ کر رہے۔ اور ان کا یہ بالکل جو دوسرا پارہ اور سورہ بقرہ اس کا بالکل لاسٹ رکوع، یہ سارا اس میں پس منظر موجود ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو کیسے ہم پر فوقیت حاصل ہے، نہ علم میں نہ جسم میں، کیسے اس کو ہم دے؟ آپ نے کہا نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، جی، طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارا جو تابوت سکینہ ہے نا، جی، جو باکس ہے تمہارا سکینہ، وہ تمہارا اس بادشاہ کی وجہ سے واپس آ جائے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اللہ۔ اور بخت نصر بادشاہ جو تھا، یہ جو ان کا سلسلہ تھا سارے کا سارا تابوت سکینہ کا، وہ اپنے ساتھ لے گیا ہوا تھا۔ بخت نصر یا جی، جالوت؟ بخت نصر۔ بخت نصر۔ اور پھر وہ جو واپس آیا تابوت سکینہ، تو پھر ان کو معلوم پڑا، انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے تابوت کو ہانک دیا تھا، جی، اور وہ بیل جو تھے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ ہانک کر طالوت بادشاہ کے دروازے کے باہر لا کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان قوم نے تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے داؤد علیہ السلام بھی اس وقت تھے، بڑے ہوئے بادشاہ بنے داؤد علیہ السلام، اور ان کو تعمیر کا از سر نو حکم ملا بیت المقدس کا۔ انہوں نے جب از سر نو اس کی تعمیر کیا تو ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ اپنی ہین حیات اس کی تکمیل نہیں کر پائیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی تھی۔ اچھا، اصل آپ کی تکمیل کی وجہ سے اسی مسجد کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہیکل کہا جاتا ہے کسی بڑی چیز کو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اب چونکہ وہ جنات سے کام کیا گیا تھا اور جنات کو بھی ہیکل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کی تعمیر،
اور آپ نے اس کی تعمیر تکمیل اس کی کروائی تھی. اب یہود جو تھے جب بخت نصر نے ان پر اپنا جو ہے وہ حملہ کیا ہے تو 6 لاکھ کے قریب یہودی مارے گئے تھے اور 6 لاکھ کو گرفتار کر کے یہ بندہ لے گیا تھا. بابل سے آیا تھا جس کو ہم اس وقت عراق کہتے ہیں جی. اور تباہی مچا گیا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے اس نے 2 اینٹیں بھی اکٹھی نہیں رہنے دی تھی, ان کو بھی اس نے توڑ کر رکھ دیا تھا, اتنی اس نے تباہی مچائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے, آپ قبطیوں سے ان کو جدا کروا کے لاتے ہیں, آزاد کروا کے لاتے ہیں, کیونکہ یہ تو غلام بنا دیے گئے تھے. جی. پھر آپ نے ان کو کہا کہ اب جو ہے وہ ہم نے اپنے فلسطین واپس لوٹنا ہے مصر سے. تو اس بنا پر آپ نے ان کو کہا کہ ہم نے قبطیوں سے لڑنا بھی ہے. انہوں نے آگے سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ جائیں, آپ کا رب جائیں, ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, آپ دونوں لڑو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے وہ صحرائے سینا کا واقعہ پھر پیش آیا. وہاں سے پھر اب چلتے چلاتے یہود کی ہمیشہ سے عادت یہ رہی کہ یہ جس نے اس پر احسان کیا اس نے انہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اہل اسلام نے ان کے لیے بڑی ان کو حقوق دیے, بلکہ بعض وقت تو ایسے بھی آئے کہ ان کی مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں ان سے بھی بڑھ کر ان کو جو ہے وہ حقوق دیے گئے, لیکن انہوں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی. جو انبیاء کے ساتھ ایسا کرتے تھے, انبیاء کے ساتھ تو ان کا قرآن میں آیا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. صراط الجنان میں اس میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 70 نبی شہید کیے تھے. عام مومن کے قتل کے بارے میں ہمارے دین اسلام کی قرآنی تعلیمات کیا ہے؟ من قتل الناس فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت مار دی. تو عام انسان کی یہ حرمت ہے, تو اللہ کے انبیاء کا مقام کیا؟ اللہ انبیاء کے ساتھ ایسا 70 انبیاء کو کرنا ان کے لیے کیا؟ اللہ اکبر. تو اب انہوں نے جب یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا 2000 سال پہلے یہ نکال دیے گئے یہاں سے, مسجد اقصی سے. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جب فتح کیا ہے اس کو, یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح, عمر بن عاص, اور آپ کے دور حکومت میں بلکہ آپ کے ہاتھوں ہی اس کی فتح ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس وقت آپ نے کچھ ان کو اجازت دی تھی کہ یہ اپنی مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یہ آ سکتے ہیں, لیکن رہائش نہیں کر سکتے. یہ ہمارا احسان تھا. کیوں؟ ایک رومن امپائر کا ایک بادشاہ آیا تھا جس نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا. اس نے جو پھر ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا, عیسائی تو ان کے منہ پر تھوکا کرتے تھے, یہودیوں کو اتنا عجیب اور برا سمجھا کرتے تھے. اب یہ ساری کی ساری پلاننگ جو ہوتی تھی یہود کو جو ہے وہ, اب پرابلم ہم سے بیسکلی کیا ہوا, اور پھر اب اس اتنی تفصیل کو سن چکے ہیں تو اب آپ کو مسئلہ فلسطین سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی. سارے انبیاء آ رہے تھے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے. جی. اسماعیل علیہ السلام سٹل وہی ہیں, ان کی اولاد سے ایک نبی آئے ہیں اور وہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کم و بیش 14,000 کے قریب انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں اسحاق علیہ السلام کی طرف سے. جی. ان 14,000 کے مقابلے میں صرف ذات رسالت امام ایک آئے ہیں بنی اسماعیل سے. بنی اسماعیل سے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ہمارے آقا صلی اللہ. اب ان کو سب سے پہلی تکلیف تو یہ ہو گئی, وہیں سے تکلیف شروع ہو گئی تھی کہ ادھر والی لڑی اور سلسلہ بند ہو کے ان کی طرف نبوت کیوں چلی گئی. حالانکہ آپ قرآن پڑھیے, دوسرا سپارہ بالکل آغاز ہے سورہ بقرہ, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اہل کتاب ہمارے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کو جانتے ہیں, بیٹوں کو جانتے ہیں. کما یعرفون ابناء, جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا جیسے اولاد اپنے والدین کو جانتی ہے, جی جی, یا جیسے یہ بیٹے اپنے باپ کو جانتے ہیں, بلکہ کہا جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اس کی ریزن مفسرین نے لکھی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے کان میں پڑی ہوئی باتوں اور آوازوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ میری ماما ہے, یہ میرا پاپا ہے, یہ میرا والد ہے, یہ میری والدہ ہے. اچھا. لیکن والدین کو نہیں بتانا پڑتا کہ یہ میری اولاد ہے.
جی، کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی میری اولاد ہے. یہی میری اولاد ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل بیان کر کے فرمایا کہ اسی طرح سے وہ ہمارے نبی کو جانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. حضور کے بارے میں ان کو شک و شبہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ان کی ہمارے ساتھ مین دشمنی یہ ہو گئی کہ اس وجہ سے یہ ہمارے اوپوننٹ اور ہمارے مد مقابل اور ہمیں اپنا دشمن سمجھنے لگے. پھر یہود کے جو علماء تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے الفاظ بھی قرآن میں آئے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، حضور کی صفت و ثنا والی جتنی آیات تورات میں زبور میں ہوتی تھیں ان کو نکال کے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی ساری چیزوں کو، دشمنی ان کی پھر وہیں سے چل پڑی ہوئی ہے حضور علیہ السلام سے. ان کے جو علماء احبار تھے وہ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی تعریفوں کو نکال کے اپنے بندوں سے مال بٹورتے تھے. اب حضور تشریف لائے تو وہ سارا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اس پر آپ دلیل دیکھیے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا، سورہ توبہ. جی، آپ اس میں دیکھیں مدینے میں ابو عامر راہب نام کا شخص تھا. اب حضور تشریف لائے ہیں تو حضور کے آنے سے پہلے اس کا سارا ایک نام چلتا تھا، اس کی دکانداری چمکی ہوئی تھی. حضور تشریف لائے تو وہ سارا جو باطل تھا وہ زاہق الباطل کے سلسلے میں آیا. اب ان کی یہ 2-3 مین دشمنیاں جو ہمارے ساتھ رہی ہیں اسی وجہ سے یہ آج تک ہمارے ساتھ لڑتے چلے آ رہے ہیں. اب فلسطین جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہی اس کو آباد کیا تھا 4000 سال پہلے جب آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی تھی. اور یہ بطور انبیاء کو صحیح عقائد کے ساتھ ماننے کے اعتبار سے ہم ہی اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ہی اس بات پر جو ہے وہ حق حاصل ہے. اور وہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ بھی ہمارا ہی اہل اسلام کا وتیرہ ہے کہ ہم جمیع انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. سارے نبیوں کو. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے پھر فلسطین کے اس مسئلے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. وہ کیا ہے وہ آگے بڑھ کے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. لیکن اتنی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مسئلہ فلسطین کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اسی چیز پر بحث ہے کہ یہ حق کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. اور لڑائی پھر ان کی یہود کی یہ رہی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے حقوق چاہیے یا یہ اپنی مذہب اپنے عمل کرنے کے لیے ان کو کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ مین ایکسٹریم ان کا مسئلہ اور پرابلم یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہر غیر یہودی کو یہودی بنانا چاہتے ہیں. جی، ایک مذہبی لیول پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور دنیاوی لیول پہ اور پولیٹیکل پوزیشن کے اندر جا کے یہ چاہتے ہیں ورلڈ لیول پر جو حکومت قائم ہو وہ دنیا پوری کا جو پریزیڈنٹ ہو وہ یہودی ہونا چاہیے. یہ ان کی بیسکلی طور پر طاقتور بننا چاہتے ہیں، پبلک کو اپنے ساتھ ملا کر، لوگوں کو ملا کر ایک طاقتور مذہب بنانا چاہتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل مذہب بنانا چاہتے ہیں. بلکہ بالکل اسی طرح وہ اس کو پاپولیشن کو کم کرنے، یعنی آبادی کو کم کرنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فری میسنری کے طور پر اور دجال کے آنے کے راستوں کو آسان کرنے کے لیے ورلڈ لیول پہ جو صہیونی تحریکیں جو چل رہی ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری یہی کر رہی ہیں کہ ہم بیسکلی طور پہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر کے یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل، گریٹر اسرائیل اور ان ساری کی ساری چیزوں کے نتیجے میں وہاں پہ ہم اپنی ریاست قائم کریں گے. اس کی پھر توسیع اور وسعت اور اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے قریب کے اندر پھر آگے بڑھتے یہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا ہم دنیا کے اوپر ہولڈ کر سکیں. یہ ان کا بیسکلی مسئلہ فلسطین ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو آسان سے آسان کر کے سٹوریز کے اندر اور اس انداز سے جو ہے وہ ان کو بچوں کو لازمی سمجھانا چاہیے. تو اصل مطلب حق پھر یہ کس کا ہوا؟ مطلب کہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا، ان کی اولاد میں آگے ٹرانسفر ہوتا تو موجودہ جو یہودی ہیں یہ اسی یعنی بنی اسرائیل سے ہیں. دیکھیے کیا انہی کا حق ہے؟ یہ اصل بنیادی بنایا تو انہوں نے تھا، بنایا انہوں نے ہے، لیکن رہ گیا معاملہ حق ہونے کا. آپ یہ دیکھیے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا اعمال غیر صالح کا ارتکاب کرے جی تو رب کریم فرمائے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ آپ کا ہی بیٹا تھا. اچھا بالکل آپ کا بیٹا ہے یقیناً، ٹھیک ہے، لیکن ریزن کیا تھی؟ انہ عمل غیر صالح، غیر صالح، اس کے عمل جو ہیں وہ نیکوں والے نہیں رہے.
عمل کی بات ہوئی ہے، عمل کی بات. بلیوز اور عقائد کی نہیں ہوئی. جی. جب اعمال غیر صالحہ ہو جائیں تو بندہ اہل میں سے نہ رہے، عقائد میں ہی تزلزل اور فساد لازم آ جائے، جی. تو پھر وہ بندہ کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں اس پر مجھے ایک اور دلیل ذہن میں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دینا. قال ومن ذریتی، فرمایا نا کہ ہم بنائیں گے. اس میں فرمایا قال ومن، اللہ کریم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جی. ظالموں کو ہمارا وعدہ نہیں پہنچا کرتا. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اس کے اندر آگے جا کے یہ آیت آتی ہے، اس میں آگے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلے گا. فرمایا ظالموں کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا. اب رہا آپ کا سوال، آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ ان کی اولاد ہے. دیکھیے اولاد ہو، لیکن اگر اولاد وہ جو انبیاء کرام دعوت و توحید اور تبلیغ اور توحید و رسالت کا اور ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت کے جو معاملات اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، جب یہ ان پر کار بند ہی نہیں رہے تو پھر یہ اپنا استحقاق کیسے رکھ رہے ہیں؟ کاربند انہوں نے کیا رہے تھے ان انبیاء کرام کے ہوتے ہوئے ہی ان پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے. بالکل. انبیاء کے ساتھ انہوں نے اتنا کیا، ان کو قتل کر دیا بے رحمی سے، بے دردی سے ان کو قتل کر دیا. تو پھر یہ اپنے ان یعنی والدین کے ورثہ کے حقدار اس طرح بھی کیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل ایسی، بالکل، یعنی کہ اولاد تو ہے لیکن نافرمان کسی طور سے نہیں یہ بن سکتے. اچھا اب آپ اس مسئلے کو سمجھیں. آپ نے فرمایا کہ حق کس کا ہے. بنیادی طور پہ اس وقت سماوی جو مذاہب ہیں، آسمانی جو مذہب ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں اور ہم اہل اسلام ہیں، یہ تینوں مذاہب کے ہاں بیت المقدس جو ہے یہ تینوں کے ہاں محترم اور معزز اور مقدس جگہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں کے ہاں کس کس پوائنٹ آف ویو سے ہے، دلیل سب کے پاس کیا کیا ہے. یہود کا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈوم آف راک ہے اس کے یعنی جس کو ہم قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر مسیح دجال نے آنا ہے. اس وجہ سے، اور یہ راستے بھی تو اسی کے آسان کر رہے ہیں نا، بالکل کلیئر کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. رہ گئے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پر تشریف لائیں گے، اور یہ تو ہمارا بھی بلیو ہے کہ مشرقی کنارے پر آئیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم ٹھہرے اہل اسلام، ہمارا حق اس پر کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ہمارا حق ہونے کا یہ اصل پوائنٹ یہ سمجھنے کا ہے، جو مین جو ہے نا اصل ہمارا حق ہے. یعنی اس وقت ہی ہم جان سکیں گے کہ جب ہم اس بات کو پہچانیں کہ حق کس کا ہے، اگر یہ لڑائی پھر ختم کیوں نہیں ہو رہی. اچھا اس میں بھی قاری صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی حق دو طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مذہبی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے. جی، مذہبی اعتبار سے تو ہمارا حق ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، اور ان کا نہ مذہبی اعتبار سے ہے اور نہ دنیاوی اعتبار. مذہبی اعتبار سے علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو رب کریم نے جو معراج کروائی تھی نا، جی، معراج کروانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ حرم مکی جو ہے یعنی بیت اللہ شریف جو ہے وہ تو مسلمانوں کا حرم ہے ہی ہے. الحمدللہ اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج وہاں بلا کے انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرما کے وہاں پر یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ حرم بھی ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کا ہی حق رکھتا ہے. سبحان اللہ، بے شک کمال. ایک یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو، ہمارا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بطور قبلہ اول کے تسلیم کیا ہوا ہے. جی، ہم نے دراز مدت تک اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. ہمارا قبلہ اول ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور انبیاء کے حقیقی وارث بھی ہم ہیں. اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر حق جو ہے وہ ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ہمارا ہے. باقی رہ گیا معاملہ یونائٹڈ نیشن کا ہے، اسرائیل کی جو ریاست کو تسلیم کرنا ہے. 14 مئی 1948 کے اندر، 1948 کے اندر اس کو باقاعدہ ریاست تسلیم کیا گیا. اب بھی ڈوئل اسٹیٹ جو ہے وہ دو ریاستی مسئلہ حل جو ہے اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک ناجائز بچہ ہے اسرائیل جو ہے. ایسے
ٹھیک ہے. اور آپ بلکہ اس پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک ناسور کے طور پر آیا تھا اسرائیل, اور ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے, دوا رکھی ہے اللہ نے, اور یہ واحد بیماری تھی جس کی شفا رب نے پہلے دے دی تھی. 9 ماہ پہلے 14 اگست 1947 کو رب کریم نے اسرائیل جیسی بیماری کی شفا پاکستان کی صورت میں پہلے پیدا فرما دی. الحمدللہ. یہی سبب ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے تو کر لے. ہمارا وطن عزیز جسے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل جلالہ, یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا. بلکہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ نے لکھا ہے جناح نے کہ قائد اعظم دنیا سے جاتے جاتے بھی ان کی زبان پر آخری وقت میں 3 کلمے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ 3 کلمات کیا تھے کہ نمبر 1 کشمیر, مسئلہ کشمیر, نمبر 2 مسئلہ فلسطین, اور نمبر 3 اس وطن عزیز کے اندر جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قائد اعظم اسے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے, جی, اسے اسلام کی آماج گاہ بنانا چاہتے تھے. یہی کہتے ہیں وہ تو انگریزی لباس پہنتے تھے, برگر کھاتے تھے, اس طرح وہ انگریزی سٹائل کے تھے, لہٰذا ان کو تو یہ انداز پسند نہیں تھا. لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے اس کو اسلام کے لیے یعنی کہ تجربہ کار بنایا کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہو اور اسلام کا یعنی کہ اشاعت ہو, اسلام آگے پھیلے یہاں سے. تو بنیادی طور پہ اسلام, اگر آپ کر سب یہ دیکھیں نا کہ وہ اگر سیکولر اسٹیٹ بنانے کا ارادہ رکھتے تو وہ علماء ان کو سپورٹ کیوں کرتے؟ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص, بڑے مشائخ, آل انڈیا جو سنی کانفرنس ہے, پھر بڑے بڑے اکابر نے جو ہے وہ قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے. اور قائد اعظم بھی اگر سیکولر اسٹیٹس بنانا چاہتے ہوتے جی تو وہ پھر علماء کے پاس کیوں جاتے؟ انہوں کو نہیں پتا کہ علماء جو ہے وہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے ہیں آج کے دور کے لبرلز کی بولی میں ہی اگر میں کہوں تو اس بنا پر قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے پھر یہ ہمارا ہر جہت سے, ہر اعتبار سے حق اس پر ہمارا ہے. اور اس کو آپ دیکھیں, جب عیسائیوں سے لیا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا وہ ایک فقیرانہ شخص ہوگا. بلکہ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے نام میں 3 حروف ہوں گے. پہلے سے ان کو پتا تھا, جی بالکل پتا تھا, پتا چل گیا تھا, نام کے حروف کی تعداد تک معلوم ہے ان کو. کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم وہاں پہنچے ہیں تو وہ سب آگے دستک کھڑے ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا. اور پھر دیکھیے انہوں نے بالکل بغیر کسی قتال کے اور بغیر جنگ و جدل کے جو ہے وہ ان کو دروازے کھول دیے. یعنی وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ انہی کا حق ہے. جی بالکل. تو لہٰذا ہم لڑکے دیں پھر بھی ہمیں دینا پڑے گا, قتل و غارت بھی ہوگی, یہ حق پھر بھی ہمیں دینا پڑے گا, اور اگر ہم محبت و شرافت سے دیتے ہیں حق یہ انہی کا اور یہ ان کو مل کے رہنا ہے. اب یہ 2000 سال سے نکلے ہوا یوں تھا کہ یہ مختلف جگہوں پہ پھر پھیل گئے تھے. پھر ان کو جب 1948 کے اندر, اس سے پہلے یہ انگلینڈ اور فرانس کے پاس جا کے یہ روئے تھے کہ آپ ہماری ریاست کو بنانے میں ہمارا ساتھ دیں, یہودی جو تھے, ہم آپ کو اپنے مال اولاد جان ہر طرح کی سپورٹ اور تعاون اپنا یقینی بناتے ہیں. پھر جب امریکہ نے اس سے باقاعدہ جو ہے وہ ہولو کاسٹ کے اپنے مظلومانہ جھوٹ اور درد کو بیان کیا کہ اس میں تو 60 لاکھ یہودی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا ہی سچا واقعہ تھا تو آج اس پر گفتگو کرنے پر پابندیاں کیوں ہیں؟ ہٹلر نے کیسے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اور کہا کہ یہی گیس چیمبر یعنی آگ کی بھٹیاں جلائیں اس نے, ان میں ان کو جو ہے وہ مارا. اور آج بھی بلکہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے وہ اپنے ایک آرمی پرسن اور آرمی آفیسر کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل پہنچا ہے, تو اس نے بھی آگے سے یہ کہا کہ آپ اس کو جنگ بندی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, بند نہیں کریں گے, کیا آپ ہمیں گیس چیمبر کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ اب اس نے گیس چیمبر کا اشارہ ہٹلر کی طرف کیا تھا جو اس نے آگ کی بھٹیاں بنا کے ان کو جھونکا تھا نا, اس میں وہ اس کی طرف اشارہ کر گیا. اور یہ تو پھر تیمارداری تو کر ہی نہ سکا نیتن یاہو. 1948 سے پہلے ان کی ریاست کا قائم ہونے سے پہلے خلافت عثمانیہ کو بھی توڑا, ترکوں کو, عرب کو لڑایا, اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں خلافت عثمانیہ والے جنہوں نے ایک صدیوں تک خلافت مسلمانوں کی حکومت اور باغ ڈور سنبھالی.
اس وقت یہ آہستہ آہستہ آ کے فلسطین میں اپنی جگہیں خریدنے لگے یہودی جو تھے. ٹھیک ہے, وہ احسان کیا تھا نا حضرت فاروق اعظم نے کہ ان کو مقامات مقدسہ کے لیے آنے دیا جائے, اس کے ناجائز فائدے انہوں نے یہ اٹھائے. بلکہ اس وقت ہمارے علماء نے فتوے دیے تھے کہ اہل فلسطین اپنی جگہ نہ بیچیں ان کے ہاتھوں. تو یہ اس وقت شروع میں جب آئے ہیں تو مہنگے داموں, تو وہ جو غریب ہوتے یا کسی اعتبار سے بھی وہ سیل کر دیتے, اور آہستہ آہستہ جب ان کا ہولڈ بن گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا, پھر یہ مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے قبضے کرنے لگے گھروں پہ, اور یہ تو 0.00 تھے وہاں پہ. پھر انہوں نے اب جو ہے وہ فلسطین کا پورا اکثر کا کئی دیہات, بستیاں, آبادیاں انہوں نے اپنی پوری کی پوری بنا لی ہوئی ہیں. پھر 1967 کی بات ہے غالباً, جب پھر انہوں نے دوبارہ آ کے جو ہے وہ یہاں پہ اپنا قبضہ جما لیا, اور اس وقت سے پھر آج تک یہ جو ہے وہ اس پہ قابض ہیں. اور پھر رہ گیا غزہ, وہ تھوڑی سی جگہ تھی جس پہ انہوں نے بمباری آئے روز کرتے رہتے تھے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. پھر 9 ماہ پہلے اکتوبر کے اندر حماس نے پھر ان کے پورے سسٹم کو چیلنج کرتے ہوئے, اور حماس وہ جو بیچارے کبھی ان کے بچے پتھروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے تھے. ہمیشہ یہی دکھائی دیتا تھا ویڈیوز پہ, فیس بک پہ اور جگہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے تو یہی نظر آتا تھا, وہ ادھر سے گولیاں چلا رہے ہیں, ادھر سے وہ بم برسا رہے ہیں, اور یہ پتھر اٹھا کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو مار رہے ہیں, اور ان کے آگے سینہ تان کے کھڑے, انہیں کلاشن کو پکڑی ہوئی ہے, ادھر چھوٹا سا پتھر پکڑا ہوا ہے اور اس کے آگے سینہ تان کے کھڑے. اتنی بہادری, اتنی جرت اور اتنا جذبہ جہاد. وہ علامہ کا ایک مصرع مجھے تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہے, پورا شعر تو یہ توپوں سے بھی لڑ پڑتے تھے, اس طرح کا وہ اس کا مصرع تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے وہ آہستہ آہستہ لگے آج اس قدر ترقی کر گئے کہ اسرائیل جس نے پوری دنیا کو ہائی جیک کر رکھا تھا, جس کا ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا, ان مجاہدین اسلام نے کیا کیا کہ ان کا آئرن ڈوم تک جو ہے وہ انہوں نے ناکام کر کے رکھ دیا. بلکہ میں پچھلے دنوں ڈاکٹر خالد قدومی جو حماس کے اور فلسطین کے ترجمان ہیں, ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے تو یہ دعوے بھی کیے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایسے جہاز ہیں جو زمین کے اندر 3 میل تک کی ہونے والی گفتگو اور آوازوں کو بھی سن کے ہم تک پہنچا دیتے ہیں. اور اب دیکھیے رب کریم نے اپنے مجاہدین, اپنے بندوں کی کیسی مدد فرمائی کہ انہوں نے ایک بار تباہی مچا کے رکھ دی. وہ اس اعتبار سے بڑے مطمئن ہیں کہ اسرائیل کو بھی پتہ چلا پہلی بار کہ کسی نے ہمیں جواب دیا, اور جواب ایسے دیا جیسے دینے کا حق. اللہ اکبر. وہاں کے لوگ بڑے مطمئن ہیں, یعنی ان کے بچے ابھی تک وہ جذبہ جہاد ان کے اندر سے, یہ بم, یہ بڑے بڑے ان کے جناب بم بلاسٹ کرنا اور ان پر جہازوں سے بمبوں کی برسات کر دینا, اتنے ظلم و ستم کے باوجود وہ ان کے پاؤں لرزاں نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیے یہ گھبرائے نظر نہیں آتے. قاری صاحب قبلہ, یہ تو آپ دیکھیے کہ آخر اولاد تو وہ انبیاء کی ہے نا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور وہ جو حماس کے مجاہدین ہیں, یعنی حماس جو تنظیم ہے اس کے اندر انہوں نے لیے ہی وہ والے بچے ہیں جن کے بڑے شہید ہوئے تھے. حافظ قرآن اس جو ہے وہ حماس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں اس کی تنظیم میں, اور بڑا زبردست قسم کا جواب دے رہے ہیں اسرائیل کو. حوصلے واقعی ان کے پاس نہیں ہیں. دیکھیے جو ایک نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں, یعنی جو فطری چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو ہیں کہ انسان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے, غذائی قلتیں بھی ہیں, بیماریاں بھی, وبائیں بھی پھیل رہی ہیں, گھروں کے گھر تباہ ہو گئے, بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ الٹ کے رکھ دی گئیں, اور غزہ کا نقشہ پہلے والا اٹھائیں اور اب والا اٹھائیں تو ایک بار خوف آتا ہے. لیکن ان کے قدموں میں تزلزل نہیں ہے. کیوں؟ شاید ان کے ایک بچے نے ماں سے دودھ پیتے ہوئے لوری میں قرآن کی یہ آیت سنی ہو, لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی بھی نہ کرنا, غم بھی نہ کرنا, غالب بھی تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور الحمدللہ اللہ ہمیں غلبہ ہی عطا فرما رہا ہے. دیکھیے مومن اور مسلمان کے لیے تو دونوں طرف سے ہی برکتیں ہیں. جہاد کے میدان سے واپس لوٹ آئے تو غازی ہے, نہ لوٹے تو جذبہ مرتبہ شہادت پا رہا ہے. دونوں اعتبار سے اس کے لیے کوئی اس بس میں پرابلم کی بات نہیں ہے. اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے حوصلے بالکل ثابت ہیں, ان کے بالکل فزوں ہو رہے ہیں بلکہ روز بروز, اور وہ اہل اسلام کی طرف سے اپنا مقدمہ وہ خود لڑنے کے لیے الحمدللہ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں.
ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں محترم ہماری رہنمائی بھی کی ہے، ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ آخری میرا جو سوال ہے وہ بس آپ سے اب پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاد جاری ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کا پانی بند کر دیا ہے اور ان پر طرح طرح سے وہ تشدد کر رہے ہیں، ان کی ساری بلڈنگ گرا دی ہیں اور ان کے بچوں کو تک کو شہید کر دیا، نسل کشی ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، سب کچھ سب جانتے ہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، بس ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تڑپتے ہیں، دل جلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ بازار ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم ان کے ساتھ کیسے ملیں کہ اس یعنی گناہ میں جب وہ اتنا زیادہ گناہ کر رہے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، طرح طرح سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے تعاون کریں، ہم ان کے ساتھ کیسے شامل ہو جائیں، ان کے درد میں ان کے دکھ میں کیسے شامل ہوں؟ معذرت کے ساتھ ذکر صاحب میں آپ کی ایک بات سے اختلاف کروں گا۔ آپ کی اپنی کیفیت ہو تو میں اس کو سراہتا بھی ہوں، وہ قابل تحسین و تقلید بھی ہوگی، وہ والی بات کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم تڑپتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اب شاید ہم نے وہ ویڈیوز بھی روٹین میں لے لی ہیں۔ وہ جو ایک بار دعاؤں کا سلسلہ اٹھا تھا، وہ جو ایک بائیکاٹ کا سلسلہ اٹھا تھا، وہ جو آنکھوں سے آنسو آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، سب چیزیں نارمل ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بنا پر اس سے تو میرا اختلاف ہے کہ تڑپنے والی کیفیات تو شاید مجموعی اعتبار سے، لیکن جو اہل دل ہیں ان کے جی میں صاحب درد لوگوں کی تو میں بات نہیں کر رہا۔ اللہ اب رہا یہ سوال کہ اب ہم ان کا ساتھ کس طرح سے دے سکتے ہیں، اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے۔ دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو فبلسانہ، جی پھر وہ اپنی زبان سے کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ اضعف ایمان ہے، یعنی ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب میں ذاتی طور پہ اپنا محاسبہ کروں نا کہ ان تینوں کیٹیگریز کے اندر میں کس کیٹیگری کو فعال کر رہا ہوں، زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کے ساتھ، یا میں اس کو صرف دل میں برا جاننے کی اہمیت کی حد تک ہوں میں۔ جی آپ شاید سن کے حیران ہوں گے، اب تو ہمارا نوجوان طبقہ اتنا سیکولر ہو چکا ہے کہ اگر آپ ہر جمعے کے اجتماع میں ہر کسی بڑی جگہ پہ دعا مانگتے ہیں فلسطین والوں کے لیے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں ہر وقت ڈرائے رکھتے ہیں، آپ کیوں ہمیں فلسطین کے ہی معاملے سے نکلنے نہیں دیتے، آپ کیوں ہمیں ایموشنل ہر وقت رکھتے ہیں، جبکہ یہ تو اس کو پوچھیے نا جس کے گھر میں قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، سارے خاندان جا رہے ہیں، بچڑ رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے سلسلہ۔ ہم تو اگر آپ صرف اس حدیث شریف کو ہی سمجھ لیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے اس میں بہت کچھ رہنمائی ہے۔ اب اس کو ہم یہاں بیٹھ کے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المومن، مومن کی عبادت کا مغز بھی دعا ہے، مومن کا ہتھیار بھی الدعاء یرد القضاء، دعا تو تقدیریں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ایک تو سب سے پہلے ہم ان کے لیے پہلے کوشش یہ کریں کہ ہم اگر ہاتھ سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ میں تو ہاتھ کے اندر اس چیز کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہمارا ابھی جو پروگرام سن رہا شخص، دوست ہمارا جو بھی سننے والا ہو، وہ ابھی سے نیت کرے کہ میری ہر روز کی ہر پوسٹ جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں ہوگی۔ میں واٹس اپ اسٹیٹس لگاؤں گا، میں واٹس اپ کا میسج کسی گروپ میں کروں گا، میری ہر پوسٹ وہ ہوگی جس میں مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا جائے گا اور اسرائیل کے مظالم کو آشکار کیا جائے گا۔ نہیں، یہ تو ظاہر اپنے دل کا درد ایک بیان کرنے والی بات ہے، یا اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ فائدہ بہت کچھ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل جو ہے وہ اپنی ماں ان کے بچوں کو، دودھ پیتی ہوئی بچوں کو کہتی ہے کہ ہم نے تھرڈ ٹیمپل کو بنانا ہے، ہم نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے، ہم نے مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ گرانا ہے، جیسے وہ اپنے اندر پوری کی پوری کونسلنگ کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کی، تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے اعتبار سے کمزور کیوں ہیں؟ آپ یقین فرمائیے، عوام تو عوام ہے، ہمارے خواص میں سے بھی ایک میجورٹی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جن کو مسئلہ فلسطین واضح طور پہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اویئرنیس تو دیں نا، اپنے بچوں کو اویئرنیس، شعور دیں اپنی قوم کو کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اصل میں۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہم مین طور پہ اس وقت کر سکتے ہیں وہ ان کی معیشت کو کمزور کریں۔
یاد رکھیں ہر انسان تباہی اور ظلم و بربریت پر تب آتا ہے جب وہ انتہائی زیادہ خوشحال ہوتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دولت کے نشے میں اتر کر پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ آپ جس بندے کے پاس بیچارے کے پاس گھر میں کھانے کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کسی کے ساتھ جا کے لڑائی پھڈا کرے گا؟ اس کو نہیں پتا کہ میرا تو گھر کا چولہا نہیں چلتا، میں پھر کہاں کورٹ کچہریوں کے اور ان معاملات میں پیسے۔ اب بنیادی طور پہ ورلڈ لیول کا بینکنگ کا سارا نظام جو یہودیوں کے پاس ہے، اور اس اعتبار سے دولت کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی کے نشے میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیے، غزوہ بدر جو مارکہ ہو رہا ہے اس میں مین چیز وجہ کیا بنی تھی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قافلے کو روکنا تھا جو تجارتی قافلہ تھا، اور اس میں عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور یہی پیسہ جب ان کے پاس واپس لوٹ کے آتا تھا اور یہ مالدار بن جاتے تھے، اس وقت پھر یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا ہم قافلہ ہی روک لیتے ہیں، اب جب ان کی معیشت کمزور ہو جائے گی تو یہ مسلمانوں کو تنگ ہی نہیں کریں گے۔ یہی والی چیز کو مثال کو آپ آج کے دور میں اور مسئلہ فلسطین میں آپ اور غزہ پر ہونے والے مظالم میں اسی کو دلیل بنائیے۔ خیبر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دو، وہ خود بخود ان کی عقل ٹکانے آ گئی، سب کچھ سامنے ہے۔ اور سوشل بائک اسی پر تھا نا جی، دار و مدار ان کا گزرن اوقات جو تھا وہ اسی پر تھا۔ سوشل بائیکاٹ دیکھیے، ہمارے مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب کا 3 سال کا محاصرہ کہ بچوں کو درختوں کے پتے کھلانے لگنے پڑ گئے تھے، 3 سال تک بند کر دیا گیا تھا، لمبا عرصہ، اور نہ کوئی جانے دیتے، کوئی چیز نہ آنے دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور بچوں کی جو حالت۔ تو آج مسلمان ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے، سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے کیوں گھبراتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی کہ ان کو مطلب یہ طرح طرح کی جو ادھر سے آ رہی ہیں چیزیں نہیں کھانی۔ جی، اور آپ یہ دیکھیے آپ کی اپنی معیشت بھی مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، اور ان کی کمزور ہو کے وہاں میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے بیٹے کے کوئی بندہ تھپڑ مار رہا ہے، گولی مار رہا ہے، اور وہ گولی میں ہی اسے اٹھا کر دے رہا ہوں، یا میں جیب سے پیسے دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ لو میرے پیسوں سے گولی خریدو اور تم میری اولاد پر ہی مارو، اللہ، تو میرے ہی بہن بھائیوں پہ تم میرے پیسوں سے خریدی ہوئی گولیاں مارو۔ تو اب اس کو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ انما المؤمنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، جسم واحد کی طرح ہیں، ایک جسم ایک باڈی کی طرح ہیں۔ تو میں کیوں نہیں اس بات کو جو ہے وہ سمجھ رہا اور اس کو ایگری کر رہا کہ وہ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے پیسے سے ان کو جو کمیشن جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ ہمارے ہی مسلمانوں پر جو ہے وہ دعویٰ بول رہے ہیں، ان کو کشت و خون کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ان کے اس انداز سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ 2-3 طریقے ہو گئے، دعا کا بھی اس میں ہو گیا، پھر جو ہے وہ اس کی اویئرنیس اور شعور کے اعتبار سے ہو گیا، پھر ان کا سب سے مین جو چیز ہے وہ کیا ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور تیسرا میں اس پہ آخری جملے کے طور پہ یہ کہوں گا، ہم ان کے درد کو محسوس کرنا شروع کریں ایک عرصے اور مدت تک جو ہے وہ ہم۔ اور پھر اس کے ساتھ مجھے جو یاد آئی چیز وہ یہ کہ اب ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ہم جن کو منتخب کر کے لاتے ہیں، ہمارے وہ لوگ کتنا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم بے یار و مددگار ہیں نا، ہمارے ہاتھوں میں کچھ اختیار نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے ان کو اس مسئلے کی حساسیت اور نوعیت کا ہی نہیں پتہ، تو لہٰذا وہ اس پر آواز کیا اٹھائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ آئندہ ہم انتخاب ان لوگوں کا کریں جو اسلام کی اور اہل اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکیں، صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ جی بالکل، اسلام کے سچے شدائی ہوں، جی وہ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں، ایسے لوگوں کو آگے لے کے آیا جائے تاکہ وہ اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت کچھ اویئرنیس کیا، بہت کچھ سمجھایا، بہت کچھ بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ہم یہ معاونت لیتے رہیں گے اور آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔